نوید بھائی سے وعدے کے مطابق جب آج ہم ان کو نور محل گھمانے لے کے گئے تو وہاں بھائی نواب صادق صاحب کے کمرے میں ہم نے ایک ایسی حرکت کر دی تھی جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں گارڈز نے پکڑ لیا تھا، اور بعد میں نوید بھائی کو لے کے جب ہم اسی محل کے خفیہ تہہ خانے میں گئے تھے تو بھائی وہاں یہ چیز دیکھ کے نوید بھائی کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے۔ خیر گھر کے باہر حسیب اور احسان آ کے مجھے کہتے ہیں تم نے نوید بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ تم ان کو پورا بھاولپور گھماؤ گے لیکن ابھی تک تم گھر میں خراٹے مار رہے ہو۔ پھر جلدی سے حسیب کی ٹیسلا پہ بیٹھتا ہوں اور سیدھا ہم آ جاتے ہیں الائٹ بینک میں، یہاں جلدی سے میں پیسے نکلواتا ہوں 210 روپے کا بھائی ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں اور سیدھا آ جاتے ہیں نوید بھائی کے پاس، اور یہاں کالے تیل والی سرکار مجھے کہتے ہیں کہ تم بڑے بلے باز ہو، میں صبح سے یہاں تمہارا انتظار کروں اور تم اب آ رہے ہو۔ پھر کالے تیل والی سرکار مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں سزا یہ ہے کہ کل تم مجھے محسن سے ملواؤ گے۔ پھر نوید بھائی کو بٹھا کے سیدھا ہم آ جاتے ہیں نور محل میں، یہاں جلدی سے بھائی ہم نور محل کی ٹکٹ بائی کر لیتے ہیں۔ اب ٹینشن تو بھائی بالکل نہیں لینی کیونکہ یہاں آرمی کا قبضہ ہے اور یہ ٹکٹ ہمیں تقریباً 150 کی پڑتی ہے، اور یہاں کھڑے ہو کے بھائی میں کالے تیل والی سرکار کے ساتھ کچھ فوٹوز بنوا لیتا ہوں، اور بعد میں جب ہم نور محل میں انٹری لے رہے ہوتے ہیں تو باہر یہ دو سپاہی کھڑے ہو کے للن ٹاپ والی سرکار اور کالے تیل والی سرکار کا استقبال کرتے ہیں۔ خیر محل میں انٹر ہوتے ہی پہلے تو یہ گیلری ہے جہاں ہمیں یہ ویو نظر آتا ہے، اور سائڈ پہ یہ دروازہ ہے، جیسے ہی ہم اندر گھستے ہیں تو سامنے بھائی سینما لگا ہوا ہے اور یہاں لوگ بیٹھ کے بھائی ٹی وی انجوائے کر رہے ہیں۔ اب یہ تو تھا سینما ہال، اور اسی کے ساتھ ہی یہ دروازہ لگا ہوا ہے، وہاں سے انٹر ہوتے ہی بھائی یہ آتا ہے مین ہال جہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے نواب صادق صاحب سے، اور یہاں بیٹھ کے نواب صادق صاحب کچھ اس طرح بیٹھ کے بھائی اپنے وزیروں مشیروں سے جو گپے لڑا، مطلب جو ان کی بادشاہ اور وزیروں کے بیچ میں جو محفل ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یار، مجھے پتہ نہیں ہے۔ خیر ہال کے اندر ہی سائڈ پہ ہوتا ہے ریسٹرکٹڈ ایریا جہاں پہلے تو یہ میپ بھاولپور لکھا ہوتا ہے اور سائڈ پہ یہ پیانو پڑا ہوتا ہے جس کو چلانے کی بھائی بالکل اجازت نہیں ہوتی۔ اب ہال کے بعد آتی ہے بھائی یہ بھاول گیلری، یہاں انٹر ہوتے ہی ہمیں بھاولپور کے 7 گیٹوں کی نشانی نظر آتی ہے، یہ چیک کرو آپ۔ یہ دیکھو بھائی، یہ ہے دراوری گیٹ، یہ ہے فرید گیٹ، پھر وہ ہے احمد پوری گیٹ، پھر اس سے آگے وہ دیکھو وہ ہے بوہری گیٹ، اور بھاولپور میں بھی یہی 7 گیٹ ہیں، لیکن یہاں نا ویسے 4 گیٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ خیر گیٹ دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سائڈ سے دروازہ نظر آ رہا ہے، یہاں انٹر ہوتے ہی ہمیں کافی ساری تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں بھاولپور کے کافی سارے وزیر مشیر سپاہی جتنے بھی ہوتے ہیں نا ساروں کی یہاں تصویریں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں سائڈ پہ ایک چلر بھی لگا ہوتا ہے جس کے آگے بھائی ایک جالی دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی بھائی نواب صادق کے زمانے کا پڑا ہوا ہے یہاں۔ خیر اتنی ساری تصویریں دیکھنے کے بعد اس دروازے سے ہم داخل ہو جاتے ہیں نواب صادق صاحب کے کمرے میں، اور یہ دیکھو بھائی ہے نواب صادق صاحب کا کمرہ۔ اب اس بیڈ کے ساتھ جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے نا، یہاں بھائی نواب صادق صاحب اور قائد اعظم دونوں مل کے سنوکر کھیلتے تھے۔ پہلے تو یہاں جانے کی اجازت تھی لیکن اب بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اب بیڈ کے اوپر ان تکیوں پہ صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھنا منع ہے، لیکن میرا ہو رہا تھا شیطانی کا موڈ تو میں یہاں بیٹھتا ہوں، لیٹتا ہوں بھائی، بڑی گندی گندی حرکتیں کرتا ہوں، تو سامنے کیمرہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آخر میں نور محل سے جاتے وقت بھائی وہ کیمروں میں دیکھ کے مجھے پکڑتے ہیں، وہ لازمی سے دیکھ کے جانا۔ خیر یہ نواب صادق صاحب کے زمانے کی کرنسی ہے، یہ دیکھو بھائی سارے پتل کے سکے پڑے ہوئے ہیں۔ خیر یہاں آ کے نوید بھائی کو میں نا نواب صادق صاحب کا لوٹا دکھاتا ہوں جس سے نواب صادق صاحب نا بھائی جلاد خدا کا نام لو، کوئی ولاگ تو صاف ستھرا رہنے دیا کرو۔ نسرین جب نور محل والوں نے خود لوٹا رکھا ہوا ہے تو میں کیا کروں، اور لوٹا ویسے بھی بھائی صاف ستھرائی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ خیر یہ نواب صاحب کا کیمرہ ہے جس سے وہ اپنی بیگم کی تصویریں کھینچتے تھے، اور یہاں کالے تیل والی سرکار یہ گندیاں دیکھ کے کہتی ہے کہ میری دادی ماں بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح کی گندیاں بنا لیتی تھی، اور مزے کی بات ہے بھائی ایسی 2-4 گندیاں، بلکہ اس سے اچھی 2-4 گندیاں میرے گھر بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اور یہاں آ کے بھائی ہم یہ چکی دیکھتے ہیں جس کو ہم چکی چکی نمک نکال بول کے چلاتے نہیں ہے، ورنہ بھائی پورا نور محل نمک سے ہی بھر جانا تھا۔ بعد میں پھر اس دروازے سے گزر کے ہم آ جاتے ہیں میوزیم شاپ پر جہاں ہمیں نور محل کا مجسمہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور بھی کافی ساری اینٹیک چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن ہماری جیبوں میں پیسے نہیں ہوتے تو بھائی ہم یہاں سے ایک چیز بھی نہیں خریدتے۔ اور اسی میوزیم شاپ کے ساتھ ہی ایک دروازہ ہوتا ہے جہاں سے باہر نکل کے ہم نور محل کے دوسرے کونے سے بھائی ہم باہر نکل آئے تھے۔ اب نور محل کی مین بلڈنگ سے ہونے کے بعد ہم جا رہے ہیں نور محل کے تہہ خانے میں جو بھائی کافی خطرناک ہوتا ہے۔ اندر جا کے میں ان کو اشارہ کرتا ہوں کہ آپ بھی اندر آ جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے نیچے۔ اب تہہ خانے کی گیلری کا فرسٹ ویو بھی دیکھ لو۔ خیر ہم پہلے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں اور سامنے ہی بھائی یہ ہمیں پتلے نظر آتے ہیں جس کو دیکھ کے ہم اچانک سے ڈر جاتے ہیں کہ یہاں کون آیا کھڑا ہے۔ خیر ساتھ ہی یہ سکرین لگی ہوتی ہے جس سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پتلے آج سے 100 سال پرانے جو یہاں اوریجنل حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا ان کی کاپی بنا کے یہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تو شکر ہے ان تہہ خانوں میں 100 سال پہلے جو اصل میں کام ہوتے تھے ان کے انہوں نے پتلے بنا کے نہیں رکھ دیے، ورنہ بھائی گڑبڑ ہو جانی تھی۔ خیر اس تہہ خانے میں ایک تو یہ سرنگ ہوتی ہے جو ٹیمپرڈ گلاس لگا کے انہوں نے بند کی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اور سرنگ ہوتی ہے جو انہوں نے بھائی ایسے سیڑھیوں میں ہی بند کی ہوتی ہے، یہ چیک کرو۔ اب یہاں سے سیڑھیاں تو جا رہی ہیں لیکن آگے سے بند ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہے، یہ بھائی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور بعد میں ہمیں یہ والا پتلا نظر آتا ہے جو بھائی بالکل اصلی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ سامنے یہ اخبار پڑا اور اس کے ساتھ جگ پڑا ہوتا ہے، جگ کے اندر ہمیں یہ کارڈ نظر آتا ہے، اور اس کو جب ہم الٹاتے ہیں اندر سے یہ کارڈ پہ کیا لکھا ہوتا ہے یہ چیک کرو آپ۔ یہی لکھا ہوا ہے کہ جلدی سے اس پیج کو فالو کر لو کیونکہ میں نے اس پیج پہ اپنے ناران کا خان والے ولاگز بھی اپلوڈ کرنے ہیں۔ خیر اب ہم
خیر اب ہم نکل رہے ہیں تہ خانے سے باہر، اور باہر نکلتے ہوئے اس کیمرے کے ساتھ میں تھوڑی سی حرکتیں کرتا ہوں، اور باہر نکلتے ہی ہمیں نظر آتی ہے نواب صاحب کی وین، اور اس کے بعد نواب صاحب کی یہ بگی نظر آتی ہے ہمیں۔ خیر نور محل گھوم گھام کے ہمیں کافی بھوک لگ رہی تھی، تو اسی محل کے اندر ہی بھائی ایک بوٹ ہوتی ہے جس کے اندر ایک ریسٹورینٹ بنا ہوتا ہے۔ اب بنانے والے نے بھی بھائی بوٹ کے اوپر کیا خوب ریسٹورینٹ بنایا۔ خیر بوٹ کے اوپر چڑھتے ہی ہمارے سامنے آتے ہیں مینیو کارڈ، اور مینیو کارڈ تو بھائی بہت مہنگا ہوتا ہے۔ پھر اپنی اوقات کے حساب سے یہاں سے بھائی ہم ایک فرینچ فرائز منگواتے ہیں، اس کے بعد یہ چائے منگواتے ہیں، اور چائے کا ڈبہ دیکھتے ہی بھائی مجھے موٹر سائیکل کا نا خراب فلٹر یاد آ جاتا ہے، یہ دیکھو بھائی یار۔ اور بعد میں فرینچ فرائز اور چائے کو جب چکھتا ہوں تو یار ذائقہ اس کا اوکے اوکے لگتا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں آتا، اور جب بعد میں بل آتا ہے بل بڑا پسند آتا ہے بھائی، یہ دیکھو بھائی کافی زیادہ بل آ جاتا ہے۔ خیر بل پے کرنے کے بعد فوراً ہم نور محل سے باہر نکلنے کی کرتے ہیں، اور باہر نکلتے ہی بھائی مجھے گارڈز پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیمرے میں تو دیکھا ہوتا ہے میں نے بھائی گندی گندی حرکتیں کی ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے بھائی بڑی مشکل میری جان چھوٹتی ہے، پھر ہم سیدھا آ جاتے ہیں ایک زنگر برگر والی شاپ پہ، اور یہاں سے زنگر منگوا لیتے ہیں، کیونکہ بھائی نور محل کے کھانے سے ہماری بھوک بالکل بھی نہیں اتری تھی۔ پھر جلدی سے زنگر کو ٹھوس کے 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم نوید بھائی کو ان کے ہوٹل میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کل آپ نے مجھے آئی فون لازمی دلوا کے دینا ہے، اور مجھے محسن سے بھی لازمی ملوانا ہے آپ نے۔ پھر حسیب بھی بھائی مجھے میرے گھر واپسی چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں کتا میرے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوتا ہے۔ اب کتے سے بچ بچا کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں، آگے ابو بھی بھائی غصہ ہوتے ہیں کہ تو رات کو اتنا لیٹ کیوں آ رہا ہے۔ ابو سے تو خیر جان چھڑوا لیتا ہوں، اور ولاگ پسند آیا ہو تو لائک اینڈ فالو لازمی سے کر لینا۔ اللہ حافظ۔